الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقال سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا والقمر قدرناہ منازل اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں حتی عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ وہ پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنایا اور چاند کو منور کیا، روشن کیا، وقدرہ منازل اور چاند کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو اور حساب کتاب لگا سکو۔ ما خلق اللہ ذلك الا بالحق، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سب حق ہی پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے،
اس سب میں لآیات لقوم یتقون، تقوی اختیار کرنے والوں، ڈرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بہترین اور شرف والی یہ مخلوق ہے۔ کائنات کی بہت ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی انسان کے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ابتدا اور انتہا رکھی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی زندگی گزارتا ہے اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بلکہ ہر ذی روح کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات میں ہے ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہنے والی ذات صرف آپ کے رب کی ہے۔ اللہ نے باقی رہنا ہے۔ اللہ سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے آخر میں بھی اللہ ہی ہوگا، اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اے اللہ سب سے پہلے آپ تھے، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے آخر میں بھی آپ ہوں گے، آپ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ صفت اور یہ شان اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے کہ بقا صرف اسی کو ہے، باقی ہر ایک کو فنا ہے۔ وہ فرشتے ہیں، وہ جن ہیں، وہ انسان ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کو فنا ہے۔ تو انسان چونکہ ذوی العقول میں آتا ہے، عقل مند اور فہم و فراست والی مخلوق، بات کو سمجھنے والی مخلوق، سارے رسول نبی اللہ نے انسانوں میں مبعوث فرمائے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، انسانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی نا تو پھر سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک اگلی زندگی شروع ہو جائے گی جس کے مختلف مراحل سے گزر کر تم نے آخر اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اور اس زندگی میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر اس کے مطابق اللہ فیصلہ فرمائے گا کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ وہ ہے اینڈ، کیونکہ جنت سے زندگی شروع ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کو اور ان کی بیوی کو کہا اب تم دونوں جنت میں رہو، اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جی آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے۔ بس وہ ایک بھول ہو گئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بعد زمین پر اتار دیا اور اب یہ قانون بنا دیا میں شریعت دوں گا، رہنمائی کروں گا، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا نا وہ واپس اپنے گھر جنت میں آ جائے گا، اور جو اس کے برعکس چلے گا وہ اپنے خواب و خیال سے یہ بات نکال دے کہ واپس اپنے گھر جنت میں آ سکے گا، پھر اس کا ٹھکانہ اور ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جس کو ہر مسلمان کو خاص طور پر اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ پھر زندگی کے لمحات کی، اوقات کی قدر ہوتی ہے، پھر قدر ہوتی ہے کہ میں ایک ایک دن گزار رہا ہوں، میری ایک ایک رات گزر رہی ہے، میں اتنے سال اپنی زندگی کے گزار چکا ہوں
اور حقیقت یہ ہے گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ ملا ہوا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ طالب علم کمرہ امتحان میں جا کے بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیپر ہے، 3 گھنٹے کا اس کو وقت ملا ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، باقی کتنے رہ گئے؟ 2 گزر گئے، باقی 1 گھنٹہ رہ گیا۔ آخر میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے اتنے منٹ باقی ہیں، پھر جس وقت مکمل ہوا ممتحن اعلان کر دیتا ہے بس سٹاپ، رک جاؤ یہیں پر، اپنی رائٹنگ اپنے قلم سب روک دو اور پیپر جمع کروا دو۔ اب عقل مند طالب علم وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب اتنا وقت گزر گیا ہے اور باقی بھی چلو گزر جائے گا۔ اس کی عقل مندی کی دلیل یہ ہے جو وقت باقی ہے اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اپنا پیپر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مثال پر میں اور آپ غور کریں، ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے، مجھے نہیں پتا کتنی میری زندگی ہے، آپ میں سے بھی کسی کو نہیں پتا ہماری کتنی زندگی ہے، لیکن اللہ نے زندگی مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کو پتا ہے، اس کے ہی علم میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جتنی ہماری زندگی ہے اس سے لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، نہ تقدیم نہ تاخیر، نہ پہلے نہ لیٹ۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے اور یہ بتا دیا اپنے قرآن پاک میں لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، لمحہ بھر کے لیے بھی نہ تو لیٹ ہو سکتا ہے نہ پہلے ہو سکتا ہے۔ لاکھ انسان کہے اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، تھوڑا سا وقت دے دے، بس ابھی میری چند باتیں باقی ہیں۔ جیسے کمرہ امتحان میں بعض طالب علم ممتحن کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا سر بس چند منٹ، سر صرف 1 منٹ بس دے دیں، ایک بات میری رہ گئی ہے۔ اللہ کو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ کہتا ہے جس وقت میرا فرشتہ آتا ہے تو اس کو فوت کرتا ہے نا، اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جس وقت کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اب وہ کمی نہیں کرتے۔ بندہ ان کو چھوڑ کر اب یہ نہیں کرتا کہ چلو ملک الموت کے واسطے وسیلے سے اللہ کو کہہ دو، نہیں، اب ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور پتہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دے۔ فرشتہ فوت کرنے کے لیے آن پہنچا ہے، روح قبض کی جا رہی ہے اور یہ اپنی زبان سے بولتا ہے رب ارجعون، میرے رب مجھے لوٹا دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ بھئی اب کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے اللہ جو زندگی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگلے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، میں اس میں تھوڑا سا نیک عمل کر لوں، تھوڑا سا نیک عمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ اللہ کا قرآن، یہ سورۃ المؤمنون، آپ غور کیجئے، کیونکہ یہ جس وقت پیپر ہم نے جمع کروا دینا ہے، دوبارہ یہاں پیپر دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی پیپر میں آپ فیل ہو جائیں دوبارہ موقع ملتا ہے، 100 بار موقع ملتا ہے، کئی بار مواقع ملتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ میری آپ کی زندگی کا امتحان وہ واحد امتحان ہے کہ جس کے اندر دیا ہوا پیپر اس کو دوبارہ سے حل کرنے کا موقع نہیں، پاس ہے تو فائنلی پاس ہے اور اگر فیل ہے تو فائنلی فیل ہے۔ اس لیے احساس کرنا ہے، اس بات پر غور کرنا ہے۔ اب یہ کہہ رہا اللہ زندگی تو چھوڑ ہی رہا ہوں، دوبارہ تو میں نے یہاں آنا کوئی نہیں، تھوڑا سا وقت دے دے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اب تو تجھے وقت نہیں ملے گا۔ اچھا یا اللہ یہ جو اتنی منتیں کر رہا ہے اور اتنا کچھ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا بس یہ ایک بات ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں،
اب اس بات جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے اس کی کہیں شنوائی نہیں، اللہ نے جواب ہی دے دیا بالکل۔ اور اب اس کے اور اس جہان کے درمیان قیامت تک کے لیے پردہ گرنے والا ہے، برزخ، ایسا پردہ ادھر کی ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں، لا یبغیان، یہ دونوں دنیا اور آخرت مل ہی نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے جہان میں جا کر بندہ کہے میں عمل کر لوں گا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ اس بات کا احساس بندے کو دلاتی ہے یہ چیز کہ میرے پاس جو وقت ہے اللہ نے جتنا رکھا ہے اس میں سے میرے پاس ملے ہوئے وقت میں سے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ یہ کنفرم ہے جو وقت ملا ہے اس سے لمحہ بھر کے لیے نہ تاخیر نہ تقدیم۔ لیکن کتنی عجیب اور دلچسپ بات ہے، جس کو وقت ملا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں تیری اتنی زندگی ہے، تیری 50 سال زندگی ہے، تیری 60 سال زندگی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں نیکی کرنے کا موقع ملے تو کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں کر لوں گا۔ جوان کہے بھی تو میں جوان ہوں، بوڑھے ہو کر نمازیں ہی پڑھنی ہے، بوڑھے ہو کر اللہ اللہ ہی کرنا ہے، تو کیا پتا بوڑھا ہونے کی زندگی بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، کوئی جوانی میں جا رہے ہیں، کوئی بوڑھے ہو کر جا رہے ہیں، کوئی بچپنے میں جا رہے ہیں، تو اللہ نے جو وقت مقرر کیا لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر نہیں، یہ گزرتے ہوئے لیل و نہار، دن اور رات، یہ ہفتے، یہ مہینے اور یہ سال، یہ مجھے اور آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں۔ آج 31 دسمبر ہے نا، سال مکمل ہونے جا رہا ہے۔ کیلنڈرے لوگ، دنیا دار لوگ وہ کیا کریں گے؟ عیسائیوں کی نقالی میں رات 11:59 پر تیاری پکڑ لیں گے، جیسے ہی 12 پر سوئی آئے گی جشن منائیں گے۔ کس نام سے؟ ہیپی نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی رات 12 بجتے ہی سلسلہ شروع۔ آپ دیکھیے کن کا نظام، مسلمانوں کا تو نظام ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا تو سسٹم جڑا ہوا ہے چاند کے ساتھ۔ سن ہجری اس کا آغاز بھی چاند کے مہینوں سے اور اختتام بھی چاند کے مہینوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیزیں بتائی ہیں، کہا ٹھیک ہے سورج میں نے رکھا ہے، لیکن مسلمانوں سالوں کی گنتی معلوم کرنی ہے تو تمہارے لیے سورج نہیں چاند ہے۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ نے سورج کے، چاند کے، دیگر مخلوقات کے تذکرے کیے، ایک ذکر یہ بھی ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ نے فرمایا چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں اور سورج کو بھی ہم نے بنایا۔ ممکن نہیں ہے کہ چاند سورج سے ٹکرا جائے، سورج چاند سے ٹکرا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے، ایسا بھی ممکن نہیں رات نے آنا ہے دن آ جائے، دن نے آنا تھا رات آ جائے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اول روز سے ایک نظام ہے۔ اور دوسرا مقام جو میں نے پڑھا وہ کیا ہے؟ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورج کو بنانے والا بھی اللہ، دن کو نکلتا ہے، پوری زمین پر روشنی اور تبش بکھیرتا ہے، اور چاند جو ہے رات کو نکلتا ہے، منور کر دیتا ہے راتوں کو، روشنی پھیلاتا ہے۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ نے کہا قدرہ منازل، اس چاند کی منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو۔ تو ہمارا سسٹم چاند سے جڑا ہوا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کی چاند شکلیں بدلتا ہے، کبھی چھوٹا بالکل ابتدا میں بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ درمیان والی راتوں میں 14ویں رات کی چاند کے تو بڑے تذکرے ہیں،
پھر اینڈ پر آخر میں چلتا چلاتا پھر باریک ہو جاتا ہے. یسألونک عن الاہلہ، سوال کر لیا چاند کی بدلتی ہوئی شکلوں کے بارے میں. اللہ نے ارشاد فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، میرے پیغمبر جی اعلان کر دیجئے یہ لوگوں کو اوقات بتانے کا ذریعہ ہے. پتہ چل جاتا ہے وقت کا. پہلے وقتوں میں چاند سے لوگ حساب لگا لیتے تھے، اب بھی ہمارا بہت سارا نظام چاند سے جڑا ہوا ہے، چاند ہی سے متعلق ہے، اور چاند کو اللہ نے ہمارے لیے وقت بتانے کا ذریعہ رکھا ہے. اور کہا جاتا ہے نا سال میں ایک بار ذی الحج کے مہینے کا پتہ کہاں سے چلے گا، رمضان کے مہینے کا پتہ کیسے چلے گا. آج تک بھی آپ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنی ترقی کے باوجود وہ پہلے والے سسٹم کو قائم اور دائم رکھا ہے. تو ہمارا نظام یہ شمسی نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایک رائج ہے نظام جنوری سے دسمبر تک کے مہینوں والا. ہمارا نظام ہے محرم سے ذی الحج والا، لیکن ہم ان کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری بن چکی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اسلامی اقدار و روایات کو بالکل پس پشت ڈال دیں. یہاں تو کوئی مجبوری نہیں نا کہ دسمبر مکمل ہو جنوری شروع ہو تو جو غیر مسلم حرکتیں کریں وہی مسلمان کریں، بلکہ مسلمان کئی قدم ان سے آگے بڑھ جائیں اور کبھی اس بات پر غور ہی نہ کریں کہ اس کے حقائق کیا ہیں. پچھلا جمعہ آپ نے سماعت کیا کرسمس کے حوالے سے 25 دسمبر کو کتنا خوفناک عیسائی جشن مناتے ہیں اور مسلمان قدم قدم ان کے ساتھ، مسلمان ان کو جناب مبارکباد پیش کر رہے ہیں. رواں ہفتے میں میڈیا پر کتنی دلدوز چیزیں آئی ہیں، ان کو جناب کرسمس کے موقع کے اوپر ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کیک کاٹنے کی تقاریب میں شریک ہوا جا رہا ہے. حالانکہ تصور ان کے ہاں کیا 25 دسمبر کو اللہ کا جو بیٹا ہے نا عیسیٰ، وہ سیدہ مریم کے ہاں پیدا ہوا تھا. ہم ان کو مبارک دے رہے. میں نے سنگینی بیان کی تھی، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسی کا تسلسل چلتا ہے 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک. وہ لوگ کہتے ہیں 31 دسمبر جیسے ہی سال مکمل ہوا، اگلا سال جنوری سے شروع ہوا رات کو 12 بجے، تو یہاں پر جا کر ہماری وہ جو تقریبات ہیں، ہماری خوشیاں وہ مکمل ہوتی ہیں. اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، نائٹ کلب سجائے جاتے ہیں، رقص ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں. اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں نے وہ کچھ کر دکھایا اور کرتے ہیں کہ شیطان بھی اس سے شرماتا ہے. سچ کہا تھا وضع میں تم نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. اللہ نے ہمیں ایک الگ سے نظام دیا ہے، اسلام ہمارا دین ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم دیگر اقوام کی محتاجگیاں کریں اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں؟ پھر ذرا غور کیجئے کہ وہ اقوام جن کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا اور احادیث پاک میں بار بار تلقین ہے، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، دینی حوالے سے تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں تم ان کی مشابہت اختیار کرو. اللہ نے کہا ان کو دوست نہیں بنانا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے کبھی نہیں ہوں گے خوش. اگر خوش کرنا ہے نا حتی تتبع ملتہم، تو ان کا دین قبول کر لو، وہ خوش ہو جائیں گے. تو میرے عزیزوں پہلی چیز تو یہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں نا تو اس اینگل سے دیکھیں کہ اگر یہ دسمبر مکمل ہو رہا ہے، میری زندگی کا 1 سال اور پورا ہوا اور مجھے سوچنا چاہیے میں نے اس سال میں کیا کیا ہے، محاسبہ کرنا چاہیے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو دنیا میں قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارا محاسبہ کرے. وہ تو بتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں تو جاتے ہوئے موسموں کی فکر چھوڑ،
آتے ہوئے اپنے مستقبل پر نظر دوڑا. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، تو یہ سوچ تو نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. لمحہ فکریہ تو یہ ہے نا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. سال زندگی کا مکمل ہوا اور انسان جو ہے وہ اس پر جشن مناتا پھرے. میں نے جیسے آپ کو پہلے مثال دی ہے طالب علم کی، ملا ہوا وقت پورا ہو گیا، اب وہ جشن مناتا پھرے کہ جناب مجھے جو وقت ملا تھا وہ پورا ہو چکا. جشن منانا ہے تو اس دن منانا ہے جس دن اللہ نے کامیابیاں عطا کر دے دی ہے. دنیا کے اندر تو اللہ نے اس بات کا احساس دلایا، تیرے اوقات گزر رہے ہیں، لمحات گزرتے ہیں، تو سالوں پر چھوڑ، تو روزانہ کی بنیاد پر ہر رات یہ فکر کیا کر، اپنا محاسبہ کر کے سویا کر، پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو. یہاں پر تو تربیت یہ ہے. پھر دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ کافروں کا نظام ہے، غیر مسلموں کا نظام ہے. اگر مجبوراً ہمیں اس کو اختیار کرنا پڑ ہی گیا ہے لکھت پڑھت میں، دیگر معاملات میں، پھر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے ہم اسلامی اقدار و روایات کو پیٹھ دکھا دیں. اور مکمل طور پر ہی جناب اس رات کے اندر ایسے ایسے عمل سر انجام دیں، خاص طور پر نوجوان نسل. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ہمارے نبی پاک کی ادائیں پتہ کیا تھی؟ اسلام کو فتوحات ملی، اللہ نے سورۃ النصر اتار دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی 3 آیات پر مشتمل. بڑے جہاں دیدہ قسم کے صحابہ کرام، فقہاء صحابہ، وہ سمجھ گئے کہ اب اس صورت میں جہاں اللہ نے یہ آیات اتار دی نا کہ فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب آخری بات کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میرے پیغمبر جی آپ ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح پاکی بیان کریں اور استغفار کرتے رہیں. اللہ نے یہ آیات اتاری، سمجھ گئے صحابہ ہمارے نبی کو ملا ہوا دنیا کی زندگی کا وقت پورا ہونے کے قریب آ چکا ہے. اللہ کے نبی تو سمجھ ہی گئے تھے اشارہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زندگی میں پہلے سے زیادہ فرق آ گیا. وہ جو آخری رمضان تھا زندگی کا، آپ نے اس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا. پھر امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی نماز میں رکوع میں بھی سجدوں میں بھی کثرت سے یعنی بہت زیادہ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. وہ جو اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی اپنی نمازوں میں رکوع میں سجدے میں بکثرت یہ دعا پڑھنا شروع ہو گئے. یہ ہوتا ہے زندگی کا معمول اللہ والوں کا. میری زندگی کے اتنے ایام گزر گئے، میں سوچوں میں نے کیا کیا ہے، آگے پتہ نہیں کتنا وقت باقی رہ گیا. اور یاد رکھیے سلف صالحین کی ادائیں تو یہ ہوا کرتی تھی جب 40 سال ان کی زندگی کے مکمل ہو جاتے تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتے، بکثرت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ کی عبادت کی طرف توجہ، اللہ نے 40 سال دے دیے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو 60 سال مل گئے نا اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے ہاں بیان کرنے کو کہ اللہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، یا اللہ میں تو مصروف ہی دنیا میں اتنا رہا، میں تو توجہ ہی نہیں کر سکا، بس آج کل کرتے ہوئے تیرے پاس آ گیا. کوئی عذر بہانہ نہیں، بلکہ اگر کوئی کہے گا بھی نا اللہ کو تو اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم، بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی نا، عمر دی تھی نا، تو نے 40 سال گزارے، 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، زندگی تجھے ملی. ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جس نے نصیحت پکڑنا تھی پکڑ لی،
اور جس میں سستیاں تھی، ڈرانے والا پیغمبر آیا، قرآن پاک آیا، اس کے ذریعے اس نے اپنے دل میں ڈر پیدا کیا اور اپنی دنیا کی زندگی کو اس نے اپنے لیے فائدہ مند بنا لیا۔ تو آؤ مسلمانوں، میرے عزیزوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان چیزوں کا شکار نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نوجوان جو اسی قسم کے جشن اور اس قسم کی چیزوں کو مناتے ہوئے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو فیصلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے، ہمیشہ فکر یہ پیدا کیجئے، ہماری اس فکر کی سال یا مہینے اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم نے سال بعد ہی غور کرنا ہے، ہم نے ڈیلی بیسس پر غور کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آج کیا کھویا، میں نے آج کیا پایا، میرا رب تو مجھے کہہ رہا ہے تو روزانہ سوچ، ہر وقت سوچ کل قیامت کی تیری کیا تیاری ہے۔ اور دوسری بات، غیر مسلموں کی نقالی اللہ تعالیٰ کو کسی صورت برداشت نہیں۔ منظر دونوں ہمارے سامنے ہیں، میں نے ایک ہلکی سی بات آپ کے سامنے رکھی، ایک طرف ہمارے رسول پاک کی زندگی ہے، ان کے معمولات، اور دوسری طرف غیر مسلموں کی چیزیں ہیں۔ اب جن سے مشابہت ہوگی نا دنیا میں، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو مشابہت ہوئی عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ، ویسے ہی جشن منا رہا ہے، ویسے ہی اپنے اوقات گزار رہا ہے، ویسے ہی اس کی وضاحت ہے، ویسے ہی اس کا چہرہ ہو رہا ہے، ویسے ہی اس کا لباس ہے، ویسے ہی اس کے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہی اس کا معاشرہ ہے، تو بتائیے میرے عزیزوں، دنیا میں زندگی تو ایسی گزاریں اور قیامت کے دن دنیا کے اندر رہتے ہوئے خواہش رکھیں کہ نبیوں کا ساتھ مل جائے۔ نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کا ساتھ لینے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ تو آج 31 دسمبر کو اگر ہم تسلیم کرتے ہی ہیں بامر مجبوری، تو اس بات کا عزم کیجئے، یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے میں اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرتا ہوں۔ یہ 2022 کا جب میں اسٹارٹ ہوگا تو یا اللہ میرے اندر یہ تبدیلی ہوگی، میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ پچھلے تو معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں بچوں گا، توفیق تو عطا کر دے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کو فکر مند رہتے ہوئے، اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، اس ضمن میں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس وقت سال مکمل ہوتا ہے، اگلا سال شروع ہوتا ہے، یا کوئی بھی مہینہ وغیرہ یا جمعے کا دن وغیرہ، ایسے مواقع پر لوگ ایک دوسرے کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے، ایسا کوئی بھی عمل احادیث میں، قرآن پاک میں، سلف صالحین، صحابہ، ائمہ دین ان سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی مرضیاں کرنے کی دین کے معاملے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معمول کے مطابق اپنے اوقات و لمحات گزاریے، اور جو ابھی ابتدا میں پہلے خطبے میں نے چیزیں ذکر کی ہیں ان کو تو ہمیشہ ہی مد نظر رکھنا ہے، کبھی بھی غیر مسلموں کی نقالی نہیں، ان کے ساتھ مشابہت نہیں۔ اور یہ اوقات، یہ لیل و نہار، یہ دن راتیں گزر رہے ہیں، ہفتے، سال، مہینے، یہ سارا ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ اس سے انسان اس بات کا احساس کرے کہ مجھے جو وقت ملا، مثلاً 60 سال میری زندگی ایک مثال ہے، 40 سال گزر گئے، 20 پیچھے رہ گئے، تو وہ بھی پتہ نہیں، ایک آئیڈیا ہی ہے نا، اندازہ ہی ہے، پتہ تو اس کا بھی نہیں ہے کہ اگلا سانس بھی آئے کہ نہ آئے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھلے، چند لمحے پہلے اچھی بھلی بات کر رہے ہوتے ہیں، پاس سے اٹھ کے گئے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد خبر آ جاتی ہے، لو جی ان کے تو جنازے کی تیاری ہو رہی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہر وقت اس بات کا احساس رکھنا ہے. کوئی مبارکبادی والے کوئی معاملات نہیں, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر نہیں کرنا. یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے کوئی تقاریب نہیں ہے, غیر مسلموں کی نقالی ہے. اس سے بالکل مکمل طور پر کلی اجتناب. اور سوچئے وہ کافر جو آج مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو وہ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے, آج ہم ان کے نقش قدم پر چلیں دینی اقدار و روایات کو بھلا کر, تو میرے عزیزوں عقلاً نقلاً کسی سے حال لحاظ سے یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی. اس لیے بچنا ہے اس چیز سے. اللہ کے دشمنوں نے جس طرح سے امت مسلمہ پر ظلم ڈھائے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ رات جس قدر سیاہ ہوتی ہے صبح اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے قریب آتی چلی جاتی ہے. کہ سورج غروب ہوتا ہے نا, اندھیرا ذرا کم ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, پھر جس وقت بہت بڑھ جاتا ہے پھر امید بن جاتی ہے کہ اب صبح بھی آنے والی ہے. تو انشاءاللہ اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. حالات بہتری کی طرف الحمدللہ چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسی تناظر میں انشاءاللہ تعالی کل مرکز القادسیہ میں ایک تربیتی نشست ہے. ایک عرصے سے ان کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے ایک بڑا خوبصورت علماء و مشائخ کنونشن ہوا جس میں تمام مذہبی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی. تو کل انشاءاللہ تعالی نماز عشاء کے بعد مرکز القادسیہ میں ایک تربیتی نشست ہو رہی ہے جس میں انشاءاللہ تعالی بزرگ علماء کرام خطابات فرمائیں گے. آپ سب احباب کو دعوت دی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی کل کوشش کر کے نماز عشاء مرکز القادسیہ میں ادا کریں, اور اس کے بعد تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے تک یہ پروگرام چلتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی شرکت کریں, بزرگوں کی نصیحتیں سننے کا موقع ملے گا. اور کرنٹ جو صورتحال ہے کہ ایک طرف یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ بس جی سارے سلسلے ختم ہو چکے ہیں, بس ہر چیز بین ہے, اس قسم کی سوچ, اور دوسری طرف اور قسم کے مسئلے مسائل, FATF کی جناب تلوار لٹک رہی ہے, ملکی حالات وہ پریشان کن ہیں, مہنگائی, اور گورنمنٹ نے نیا بجٹ متعارف کروا دیا, ہر چیز پر ٹیکس لگانا شروع کر دیے. تو بہرحال ان سارے حالات کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کل تشریف لائیں. باقی یہ ہے اس قسم کے حالات جتنے بھی بن جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعد کے ادوار میں بھی مہنگائیوں کا سلسلہ تو چلتا ہی رہا ہے. ایک مسلمان وقت گزارتا ہے, دیکھتا ہے, باتیں تو ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. وہ ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی, پاس بیٹھے ہوئے بندے نے کہا عالم دین تھے, تو کہنے لگا جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, عمرے پر پہلے چلے جاتے تھے اب تو عمرہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھو کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. عمرہ اگر مہنگا ہو بھی گیا ہے, جتنا بھی ہو گیا ہے, وہاں پر عمرے کی سعادت دلوانی ہے تو کس نے؟ اللہ نے. اللہ کے لیے تو کوئی مہنگائی نہیں ہے نا. بس اسی کو ہم بھی دیکھیں, ہمارے لحاظ سے مہنگائی ہے, اللہ کے لیے نہیں. جو اللہ پہلے توفیق دیتا رہا وہ اب بھی دے گا. جو ہمارے نصیب کا رزق ہے وہ ہم نہیں کھانا ہے, کوئی اور نہیں کھا سکتا. ویسے بھی غریب بیچارے کو مہنگائی سے کیا لگے, ٹھیک ہے نا, اس نے تو 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں, صبر شکر کرنا ہوتا ہے. مہنگائیاں ان کے لیے ہیں جن کے دنیا کی زندگی کے اندر تکلفات بے تحاشا ہیں. بہرحال مہنگائی کا ہونا یہ کوئی اچھی معقول چیز نہیں ہے, اور اس میں یہ بات یاد رکھیے یہ بندوں کے مالی معاملات کے اندر جو ان کی بددیانتی اور خیانتیں ہوتی ہیں نا, اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. کیوں ہوتی ہے مہنگائی؟ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, لوگ مال کا حق ادا نہیں کرتے, اللہ مہنگائی کر دیتا. چلو ٹھیک ہے تم اللہ کا حق نہیں نکالتے جو فرض ہے تمہارے اوپر, تو پھر ٹھیک ہے ٹیکسوں کے نظام میں پستے رہو. یہ ظالم حکمران ہے, بڑا ظلم کر رہے ہیں, بڑی سختیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی نے اس کی بھی نشاندہی فرما دی کہ جب تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے معاہدے پورے نہیں کرنے, اللہ کافروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. جس وقت تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی, فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جس کا تم نے کبھی وہم و گمان بھی نہ کیا ہو, تمہارے بڑوں نے اس کا نام تک نہ سنا ہو. ایڈز آ گئی, ہیپاٹائٹس, کینسر آ گیا, یہ کرونا وائرس ہو گئی, فلاں اب نیا ہی وائرس ہو رہا ہے.
تو سوچئے گا ذرا، یہ سارا ہمارے گناہوں کا وبال ہے. نہ ہم نے توبہ کرنی ہے، نہ ان سے جان چھوٹنی ہے، بس روتے ہی رہنا، جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جی، ظالم حکمران ہے جی، اور یہ بارشیں نہیں جو ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا. یہ سارے کا سارا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ آسمان سے اپنے رحمت کی موسلادھار بارش اتار دے گا، اللہ مالوں کی فراوانیاں کر دے گا، اللہ بے اولادوں کو اولاد اور بیٹے عطا کر دے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. تو اس لیے حل کیا ہے؟ استغفار. توبہ کریں، استغفار کریں. تو اس لیے میرے عزیزوں اس چیز کو معمول بنانا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے. آخر میں یہ ہے کہ کچھ مریضوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہاں مقصود بھائی نماز جمعہ ادا کرتے رہے، یہ اسلم چوک میں مارشل بیکری اور ان کی تھی، پھر جوہر ٹاؤن شفٹ ہو گئے. ان کی والدہ محترمہ کل قضاء الہی سے وفات پا گئیں. دور تھیں. پہلے وہ مجھے بتا رہے تھے فون پر کہ جس وقت والد صاحب میرے والد محترم حیات تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہی وصیت کرنی کہ میرا جنازہ میں فوت ہو جاؤں تو حافظ ابراہیم صاحب پڑھائیں. لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، آج والد محترم کی وفات کے کئی سالوں کے بعد وہ وفات پا گئیں. تو ان کا کہنا تھا، لیکن دور تھے ہم نہیں پہنچ سکے، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے بعد ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیں گے تاکہ ان کی وصیت پر عمل بھی ہو جائے. اسی طرح ہمارے بھائی ہیں بلال، ان کی والدہ محترمہ ارواح ہفتے وفات پا گئی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ میں دعا ہو جائے گی. دیگر فوت شدگان کے لیے بھی تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ ابھی ہم نماز جمعہ کے بعد ادا کریں گے. اس کے علاوہ کچھ مریض ہیں، بیمار ہیں. یہاں پر بلال بھائی ان کی سسٹر کل انہوں نے فون کیا تھا، ICU میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہماری دعا ہے. اسی طرح ہمارے وسیم بھائی ہیں، وہ بیچارے ہسپتال میں، بہت سارے مریض ہیں. میرے عزیزوں ان بیماریوں کا پیچھے سبب بھی ہمارے گناہ ہیں. بس آ جا کے ہر چیز کا سبب وہ ہماری اپنی کوتاہیاں. کتنا بڑا اللہ نے قرآن میں لفظ کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے گناہ، ان کی اتنی نحوست ہے، یہ بر و بحر میں یعنی پوری زمین میں، خشکی میں، تری میں، جہاں جہاں بھی فساد ظاہر ہو رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے، کس وجہ سے ہے؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں. ہمارے نبی معصوم عن الخطا ہو کر بھی کہتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ہم لوگ دن رات کے گناہ گار اور ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں. آئیے اس بات کا عزم کیجئے، اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف کل مریض، یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما. اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار. یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ بہت دیر ہو گئی، جلد از جلد رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ خوشیاں بکھیر دینے والی بارش نصیب فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.